الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہوا، رمضان المبارک کے بابرکت دنوں میں اور بابرکت لمحات میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین کے فہم کے لیے، دین کی سمجھ کے لیے، دین کے حاصل کرنے کے لیے کچھ گھڑیاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پہ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ رب العزت نے جو دین اسلام ہم سب پہ، ہم سب کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اس دین اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ختم نبوت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا معنی یہ کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کا سلسلہ انبیاء علیہم السلام اور رسل کے ذریعے جاری فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مبارک سلسلے کا اختتام ہوا۔ ہم سب کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں۔ آپ پر اترنے والی کتاب قرآن کریم آخری کتاب ہے اور آپ کی امت آخری امت ہے۔ اس عقیدے کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسلام میں اس عقیدے کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کوئی 300 سے زیادہ آیات اس بنیادی عقیدہ اور نظریہ کی اہمیت اور اس مسئلہ کو سمجھانے کے لیے نازل فرمائی ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سے زیادہ مبارک ارشادات اس نظریے کی اہمیت اور ضرورت پر موجود ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ختم نبوت کے نام سے لکھی ہے اور اس کتاب میں انہوں نے 100 سے زیادہ آیات اکٹھی کی ہیں اس مسئلے پر۔ اس مسئلے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک بندے نے سر اٹھایا جو یمامہ کا رہنے والا تھا، مسلمہ اس کا نام تھا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس نے اپنے شر کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اگرچہ اعلان نبوت اس نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کیا تھا اور آپ کے پاس اپنے کچھ بندے بھی بھیجے تھے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نہایت ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا، لیکن اس کا شر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے عام نہیں ہوا تھا۔ لیکن جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا
تو اس کا شر بڑھ گیا اور زیادہ لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ صحابہ کرام نے مجموعی طور پر اس نظریہ کو چونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے سمجھ رکھا تھا اور اس نظریہ کی اہمیت بھی دل میں تھی اور ذہن میں تھی، اس وجہ سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے مسیلمہ کذاب اور اس کے ماننے والوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو جنگ بڑے طور پر بڑے پیمانے پر لڑی گئی وہ جنگ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی جنگ ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ فوج بھیجی اور جنگ کے نتیجہ میں مسیلمہ کذاب بھی مارا گیا، بلکہ ایک خاتون بھی تھی سجا نام کی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا اور وہ بھی اس شخص کے ساتھ نعوذ باللہ ناجائز تعلقات رکھتے اور اس کے ساتھ رہتی تھی۔ تو جنگ کے نتیجہ میں مسیلمہ کذاب بھی مارا گیا اور وہ خاتون بھی ماری گئی اور اس کے ماننے والے بھی مارے گئے۔ یہ جنگ جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی گئی، اس ایک جنگ میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے ان کی تعداد 1200 ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنی جنگیں لڑی گئی ان میں شہید ہونے والوں کی تعداد کوئی 300 یا 350 سے زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک جنگ جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی گئی، اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 1200 ہے، اور 1200 صحابہ کرام جو اس نظریے کے تحفظ کے لیے شہید ہوئے، ان میں 700 ایسے صحابہ کرام ہیں جو کہ قرآن کریم کے حافظ اور قاری تھے۔ جب جنگ یمامہ میں کثیر تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے اور 700 کے قریب جو قرآن پاک کے حافظ اور قاری تھے، اتنی بڑی تعداد جب قرہ کرام کی شہید ہوئی تو صحابہ کرام نے اس بات پہ مشورہ کیا اور غور و فکر کیا کہ قرآن پاک کے حافظ اتنے حضرات کی تعداد شہید ہو گئی ہے، ہم نے اگلی نسلوں تک قرآن کریم کو پہنچانا ہے۔ اس سے پہلے زیادہ قرآن پاک کو لکھنے کا رواج نہیں تھا بلکہ حافظے پر اعتماد تھا، تو اس بات پہ مشورہ ہوا کہ قرآن کریم کو تحریری شکل میں اکٹھا یکجا مصحف کی شکل میں لایا جائے۔ چنانچہ قرآن کریم کو اکٹھا کیا گیا اور یکجا ایک جگہ پر مصحف کی شکل میں، جس طرح کہ آج ہم پڑھتے ہیں، اس کو امت کے سامنے پیش کیا گیا۔ آج جس قرآن کریم کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں، در حقیقت یہ عقیدہ ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ اگر یمامہ کے میدان میں 700 قرآن کریم کے حافظ اور قاری شہید نہ ہوتے، اسباب کے درجے میں قرآن کریم اس طرح جمع نہ کیا جاتا، آج جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اس کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو جو بندہ قرآن کریم کی قرآن پاک کھول کر تلاوت کرتا ہے، اگر ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں، تو وہ صحابہ کرام جو جنگ یمامہ میں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے شہید ہوئے، تو چونکہ قرآن کریم ان حضرات کی شہادت کے بعد جمع ہوا اور ان کی شہادت سبب بنی ہے، تو جو اپنا قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں تلاوت کرنے والے کو ملتی ہیں، تو وہ 10 نیکیاں ان صحابہ کرام کے کھاتے میں بھی جاتی ہیں کہ جو کہ یمامہ کے میدان میں شہید ہوئے ہیں۔ تو باہر کے آج قرآن پاک جو ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ عقیدہ اپنا ختم نبوت کے تحفظ کا صدقہ ہے کہ انہوں نے جانیں دی، تو آگے جو ہے وہ یہ مسئلہ زیر بحث ہے، قرآن پاک کو اکٹھا ایک جگہ پر جمع کرنا چاہیے۔ تو میری بہنوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس عقیدے کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، اور اہمیت کو بیان اسی لیے کیا گیا، رب تعالیٰ کی ذات اقدس عالم الغیب ہے اور رب تعالیٰ جانتے ہیں اور مستقبل کے متعلق بھی جانتے تھے اللہ پاک
اس لیے کہ مستقبل میں ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، تو اللہ رب العزت نے اس عقیدے کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں کوئی 300 سے زیادہ آیات نازل فرمائی ہیں اور متعدد آیات اس پر موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت پر دلائل کو یاد کر لیں، کچھ نہ کچھ دلائل ہمارے ذہن میں ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد 30 جھوٹے آدمی ایسے آئیں گے کہ ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آج دیکھیں ہمارے ملک پاکستان میں خاص طور پر آئے دن کوئی نہ کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور امت مسلمہ میں پریشانی پھیلاتا ہے اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مرزا غلام احمد نے قادیان کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا۔ قادیان یہ ہندوستان کا ایک گرداسپور کا ایک قصبہ تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ریاض احمد گورشائی کے نام سے آدمی ہوا، حیدرآباد کوٹری میں اس کا بہت بڑا بنگلہ موجود ہے۔ میں کوئی 15-20 دن پہلے وہاں سے ہو کر آیا ہوں، بالکل اس کے بنگلے کے قریب مدرسہ تھا، میرا وہاں بیان تھا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح اٹک میں ایک آدمی ملا محمد کے نام سے تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایران میں مرزا حسین علی نوری پیدا ہوا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آج ہمارے ملک پاکستان میں اس طرح کے کئی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ تو بسا اوقات ہمارے سادہ لو مسلمان ان کے جانسے میں آ کر ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اپنے ایمان کو برباد کر لیتے ہیں۔ اپنے دلائل کا علم نہیں ہوتا، اس وجہ سے پھر ان کے جانسے میں آ جاتے ہیں۔ تو اپنے دلائل کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم میں موجود عقیدہ ختم نبوت پر چند آیات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ نمبر 1، عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرنے والی ایک پہلی آیت قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر متقی لوگوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں اور متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک نے پھر متقیوں کی، مومنوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس روزی میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے مما رزقناہم ینفقون، اور اس روزی میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں متقی وہ لوگ ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر ان کو ایمان اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب توجہ فرمائیں، قرآن کریم کی یہ آیت ختم نبوت کی دلیل کیسے بنی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ بھائی متقی اور مومن وہ لوگ ہیں جو کہ اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل ہوئی۔ آپ پر کون سی وحی نازل ہوئی؟ اس کا مجموعہ قرآن ہے۔ فرمایا اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں جو کہ آپ سے پہلے نبیوں پہ نازل ہوئی، اور وہ وحی سابقہ کتب اور صحیفوں کی شکل میں موجود ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر وہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ یہاں اللہ پاک نے 2 وحیوں کا تذکرہ فرمایا، ایک وہ وحی جو حضور پہ نازل ہوئی قرآن کی شکل میں یا حدیث کی شکل میں موجود ہے، ایک وہ وحی جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ اگر آپ کے بعد بھی کوئی نبی آنا ہوتا اور اس پر وحی نازل ہونی ہوتی، اللہ رب العزت اس آیت کے اندر اس کا تذکرہ بھی فرماتے کہ مومن اور متقی وہ بندہ ہے جو کہ قرآن پر بھی ایمان رکھے، صحابہ کتابوں پر بھی ایمان رکھے،
اور آپ کے بعد جو کتابیں آنی ہیں، قرآن کے بعد جو کتابیں آنی ہیں اس پر بھی ایمان رکھے۔ لیکن یہاں پر اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ بھائی قرآن پاک آخری کتاب اور آخری وحی ہے، اس کے بعد کوئی کتاب اور کوئی وحی آنے والی نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون کہ متقی مومن وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ حضور کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن وحی نہیں آ سکتی، قیامت تو آ سکتی ہے نبی نہیں آ سکتا، قیامت تو آ سکتی ہے نئی کتاب نہیں آ سکتی۔ عقیدہ ختم نبوت پر یہ ایک بڑی اور واضح دلیل موجود ہے کہ اللہ پاک نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کے اندر ہی عقیدہ ختم نبوت کو سمجھا دیا کہ متقی وہ بندہ ہے، مومن وہ بندہ ہے جو کہ قرآن پر ایمان رکھے، قرآن سے پہلی کتابوں پر ایمان رکھے۔ اگر قرآن کے بعد کوئی اور کتاب آنی ہوتی اور وہی آنی ہوتی تو اس پر بھی ایمان کا تذکرہ ہوتا، لیکن اس کے بعد قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے تو ثابت ہوا کہ حضور کے بعد قیامت تو آئے، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت پر واضح دلیل موجود ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں، دوسری دلیل فرماتے ہیں اللہ پاک الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج فرمایا تو میدان عرفات میں اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو جو ہے وہ مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام پہ راضی ہو گیا۔ یعنی دین کے نزول کا جو سلسلہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین کی تکمیل ہو گئی ہے۔ اب دیکھو اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا اور کسی وحی نے آنا ہوتا، کسی کتاب نے آنا ہوتا تو اللہ پاک یوں نہ فرماتے حضور کو الیوم اکملت لکم دینکم، تو قرآن میں یہ نہ کہا جاتا آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اگر اور نبی آنا ہوتا تو دین کی تکمیل نہ ہوتی، دین کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اختتام ہوا ہے۔ تو یہ بھی عقیدہ ختم نبوت کی واضح دلیل ہے کہ حضور پر دین مکمل ہو گیا۔ آج جب آپ پر دین مکمل ہو گیا تو پھر نئے نبی کی ضرورت نہ رہی، اس لیے کہ نبی تو دین لے کے آتا ہے۔ جب دین مکمل ہو گیا، دین کی ضرورت نہیں ہے تو نبی کی ضرورت کہاں سے آ جائے گی؟ یہ بھی عقیدہ ختم نبوت پر واضح دلیل ہے موجود ہے۔ تیسری دلیل عقیدہ ختم نبوت کی، اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد باقی نہیں رہی۔ آگے فرمایا ولیکن رسول اللہ، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ مطلب یہ کہ نسبی اگرچہ آپ کی اولاد موجود نہیں ہے لیکن نبی چونکہ اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے روحانی باپ ہیں اور آپ کی امت آپ کی روحانی اولاد ہے۔ وہ خاتم النبیین، اور نبیوں میں سے آخری ہیں۔ خاتم النبیین، خاتم کا معنی استعمال ہوا، خاتم کا معنی آخر، یعنی نبیوں میں سے آخری۔ اب جب قرآن پاک میں بتا دیا گیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سے آخری نبی ہیں، خاتم کا معنی آخری ہے، تو پھر اب آخری کے آنے کے بعد اور کسی کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ آپ کے بعد اگر کوئی دعویٰ نبوت کرتا ہے تو یہ صرف و صرف کفر اور کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیں آخر کا معنی، خاتم کا معنی آخری ہے اور خاتم کا معنی مور بھی ہے، اور اگر خاتم کا معنی مور ہو تو اس کا معنی یہ کہ نبیوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر اس سے مور لگ گئی۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جو بھی کوئی اہم معاملہ تیار ہوتا ہے، کوئی بھی معاملہ وجود میں آتا ہے
جب اس کی تکمیل ہوتی ہے تو آخر میں مہر لگتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا تھا، حضور پر اس کا اختتام ہوا ہے، لہذا اب آپ کے آنے پہ مہر لگ گئی۔ جس طرح کی کوئی بھی ڈاکومنٹری تیار ہوتی ہے، کوئی بھی کاغذات تیار ہوتے ہیں، کوئی بھی معاہدہ وجود میں آتا ہے، جب اس کو لکھا جاتا ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے تو آخر میں مہر لگتی ہے، مہر سلسلہ آخری ہوتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں، آپ کے آنے پہ اس سلسلے پہ مہر لگ گئی، مہر لگ گئی۔ جس طرح کہ دیکھیں ہم خط لکھتے ہیں تو خط لکھنے کے بعد اس کو لفافے میں ڈال دیتے ہیں اور لفافہ بند کر کے لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں، ڈاک والے اس پر جہاں 3 کونے بنے ہوتے ہیں وہاں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اب یہ سلسلہ آخری ہوتا ہے، اس کے بعد اس نے اس شخص تک پہنچنا ہے کہ جس کی طرف خط لکھا گیا ہے۔ اب یہ مہر لگنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ بھئی اس کاغذ کے اندر، لفافے کے اندر جو چیز لکھی گئی ہے وہ تحریر باہر نہیں آ سکتی، باہر سے کوئی اور تحریر ڈالی نہیں جا سکتی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاتم النبیین، نبیوں کے سلسلے کی مہر ہے کہ آپ کے تشریف لانے کے بعد نبیوں کی صف سے کسی نبی کو نکالا نہیں جا سکتا اور کسی باہر سے اور آدمی کو نبیوں کی صف میں ڈالا نہیں جا سکتا۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ایک تیسری دلیل میں نے آپ رات کی خدمت میں ذکر کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا، عقیدہ ختم نبوت کی چوتھی دلیل، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے کے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب حضور علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت کیسے ہے؟ نبی کا وجود اپنی امت کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نبی کے وجود کی برکت سے امت کو عذاب سے بچاتا ہے، امت کو گمراہی سے بچاتا ہے، امت کو طرح طرح کے فتنوں سے بچاتا ہے۔ تو نبی کا وجود امت کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ جو شخصیت اس علاقہ کے لیے شریعت لے کے آئی اتنے کے لیے رحمت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے نبی تھے، سارے جہانوں کے لیے شریعت لے کے آئے تھے، اس لیے آپ سارے جہانوں کے لیے نبی ہیں، سارے جہانوں کے لیے رسول ہیں۔ چونکہ آپ کی نبوت سارے جہانوں کے لیے تھی اس لیے آپ کو فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جب آپ میں یہ خصوصیت ہے کہ آپ سارے جہانوں کے نبی بن کے آئے، جس طرح کہ حضور کا اپنا فرمان ہے وہ اُرسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں رسول بنا کے بھیجا گیا ساری کی ساری انسانیت کے لیے۔ اب سوال ہے کوئی بندہ اگر یہ کہیں کہ آپ کے بعد نبی بن کے آ سکتا ہے تو اس کی خصوصیت کیا ہوگی؟ کیا وہ سارے جہانوں کے لیے نبی ہوگا یا سارے جہانوں کے لیے نبی نہ ہوگا؟ اگر کہو کہ سارے جہانوں کے لیے نبی ہے تو پھر یہ حضور کی خصوصیت کیسے ہوئی؟ آپ کی یہ شان تبھی ہوگی جب کہ کسی اور میں یہ بات نہ پائی جائے۔ اگر کہو کہ اور کوئی نبی آ سکتا ہے لیکن سارے جہانوں کے لیے نبی نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ ایک مخصوص خطے کے لیے ہوگا، تو میرے بھائیوں کامل کے آنے کے بعد ناقص کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ حضور کامل ہے، سارے جہانوں کے نبی بن کے آئے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی آتا ہے اس کی یہ شان نہیں، کسی خاص علاقے کے لیے نبی ہے، تو پھر کامل کے بعد ناقص کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اس لیے حضور کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی عقیدہ ختم نبوت کی واضح دلیل ہے۔ دلیل نمبر 5، اللہ پاک قرآن کریم میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں فرماتے ہیں وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ داعی الی اللہ ہیں۔ حضور کی شان میں فرمایا آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں، اور فرمایا روشن سورج ہیں۔ سورج آپ کو فرمایا گیا سورج جو ہے یہ کسی خاص خطے کو روشن نہیں کرتا، کسی خاص محلے کو روشن نہیں کرتا، کسی خاص بستی کو روشن نہیں کرتا، بلکہ پورے جہان کو روشن کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا حضور کی نبوت سارے جہانوں کے لیے ہے۔ جب آپ سارے جہان کو روشن کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کے بعد کوئی بندہ آئے اس کی کیا صفت ہوگی؟ کیا سارے جہان کو روشن کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اگر سارے جہان کو روشن کرے گا تو پھر یہ حضور کی خاصیت نہ ہوئی اور قرآن کی آیت کا انکار کرنا لازم آئے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر یہ کہو کوئی نبی تو آئے گا لیکن سارے جہان کو روشن کرنے کے لیے نہیں آئے گا، تو مجھے بتاؤ کامل کے آنے کے بعد ناقص کی ضرورت کیسے رہ گئی ہے؟ سورج کے آنے کے بعد چراغ کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی، بلکہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جہان کو روشن کر دیا۔ جب سارے جہان کو روشن کر دیا تو پھر اب آپ کے بعد کسی نئی نبوت کا تصور بالکل ہے ہی غلط۔ سورج موجود ہو
سورج کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، نہ چراغ کی ضرورت ہے، نہ چاند کی ضرورت ہے، نہ ستاروں کی ضرورت ہے۔ ہاں جب سورج نہ ہو پھر ستاروں کی ضرورت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ستارے فرمایا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا سے پردہ فرمایا آپ نے، تو آپ کے بعد روشنی ستاروں سے لی جائے گی، اور ستاروں کی روشنی بھی اپنی نہیں ہے بلکہ ستارے روشنی لیتے ہیں سورج سے، اور یہ حضور کا ہی فیض ہے۔ اس لیے حضور کے بعد اگر امت کے مقتدا ہیں تو صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام نبی نہیں تھے، آپ کے امتی تھے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو میں نے 5 دلائل قرآن کریم سے ذکر کیے ہیں عقیدہ ختم نبوت پر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اس پہ موجود ہے، ایک نہیں بلکہ 200 سے زیادہ فرمان موجود ہے۔ حضور کا فرمان ہے حدیث نمبر 1، آپ نے فرمایا کہ انہ سیکون فی امتی 30 کذابون وفی روایت دجالون کل منہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا میرے بعد 30 آدمی ایسے آئیں گے جھوٹے دجال کہ ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ دوسری حدیث آپ نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سے آخری ہوں اور تم امتوں میں سے آخری ہو۔ جب حضور آخری نبی ہیں اور ہم آخری امت ہے تو آپ کے بعد نہ نئی نبوت ہوگی نہ نئی امت ہوگی۔ تیسرا فرمان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور میں فضلت الانبیاء بستن، مجھ کو فضیلت عطا کی گئی نبیوں پر 6 وجہ سے۔ اوتیت جوامع الکلم، مجھ کو جامع کلمات عطا کیے گئے۔ ونصرت بالرعب، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ نمبر 3 وجعلت للارض مسجدا وطہورا، اور مسجد میرے لیے جو ہے روئے زمین جو ہے میرے لیے مسجد اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ اور فرمایا وأحلت لی الغنائم، نمبر 4 فرمایا مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ نمبر 5 فرمایا وأرسلت إلی الخلق کافہ، میں ساری کی ساری انسان کے لیے رسول بن کے آیا ہوں۔ اور نمبر 6 فرمایا وختم بی النبیون، اور نبیوں کا سلسلہ جو ہے مجھ پہ ختم ہو گیا۔ تو دیکھو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، ہر قسم کی نبوت ختم ہے، نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ بروزی آ سکتا ہے، نہ مستقل آ سکتا ہے، نہ غیر مستقل آ سکتا ہے، نہ صاحب شریعت آ سکتا ہے، نہ غیر صاحب شریعت آ سکتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ فرمایا، جب جنگ پہ جانے لگے سیدنا علی المرتضیٰ کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے تھے، آپ نے فرمایا حضور مجھے آپ عورت اور بچے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں بھی ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ تو میرے ساتھ یا تیری میرے ساتھ مثال ایسی ہے جس طرح کہ حضرت موسیٰ کی حضرت ہارون سے تھی، کہ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے، اپنے بعد نگران حضرت ہارون کے بنا کر گئے تھے، تو میں جا رہا ہوں سفر پہ تو میں اپنا نگران بنا کے جا رہا ہوں۔ یہاں شبہ ہو سکتا تھا کہ بھئی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ کو کہ تو میرے ساتھ ایسے ہے، تیری مثال میرے ساتھ ایسے جس طرح کہ حضرت موسیٰ کے ہارون سے، حضرت ہارون تو نبی تھے، تو پھر کیا حضرت علی بھی نبی ہیں یا آپ کے بعد نبی آ سکتا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شبہ کا جواب خود ارشاد فرما دیا، ساتھ ہی فرمایا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو میرے ساتھ اس طرح تو ہے، تیری مثال میرے ساتھ اس طرح تو ہے جس طرح کہ حضرت موسیٰ کی حضرت ہارون سے، لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جو ہے وہ ہر اعتبار سے دروازہ بند کر دیا اور بتا دیا کہ میں اس سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال میں، ایک حدیث میں مثال کے طور پر بات سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھو مجھ سے پہلے انبیاء اور میری مثال ایسے ہے جس طرح کہ ایک خوبصورت محل کسی بندے نے تعمیر کیا ہو اور اس میں ہر قسم کی ضروریات پوری کر دی گئی ہو، خوبصورت محل بن گیا ہو، وہاں پر ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو اور دیکھنے والا آدمی کہے کہ محل بڑا خوبصورت ہے، ہر بندہ تعریف کرے، اور اس ایک اینٹ کی جگہ جو خالی ہو دیکھ کر کہے کاش کہ یہ اینٹ بھی پر ہو جاتی، محل اور خوبصورت لگتا۔ فرمایا کہ میری مثال بالکل ایسے ہے۔ اللہ رب العزت نے قصر نبوت تعمیر کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے اس محل کو تعمیر کرنا شروع کیا،
ہر نبی اس محل کی اینٹ ہے، فرمایا آخری اینٹ کی جگہ باقی تھی وہ میں ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی امت کو مثالوں سے بات سمجھائی ہے تاکہ امت آپ کے بعد گمراہ نہ ہو جائے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے عقیدہ ختم نبوت ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ مسلمانوں کا اعزاز ہے، یہ امت مسلمہ کا اعزاز ہے، یہ قرآن کا اعزاز ہے، یہ حضور کا اعزاز ہے، یہ آپ کی شان ہے۔ ہمیں چاہیے اس عقیدہ کو سمجھیں، اس کے دلائل کو سمجھیں تاکہ کوئی بھی گمراہ کرنے والا ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ اپنے دلائل کو سمجھنا چاہیے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، کہتے کہ دیکھو جی عقیدہ ختم نبوت پہ دلائل موجود ہیں، لیکن کیا مرزائی بھی اس پر کوئی دلیل دیتے ہیں؟ ان کے پاس اپنے مسئلے کی کیا دلیل ہے؟ اور میں نے کہا اللہ تمہیں عقل دے، اپنے دلائل تمہیں آتے نہیں ہیں، دوسروں کے دلائل کی فکر میں دوسرا کیا دلیل دیتا ہے؟ اپنے عقائد کے دلائل آپ کو جاننا چاہیے، دوسری بات کو نہیں جاننا چاہیے۔ میں نے کہا مرزائیوں کے دلائل کی بالکل وہی حیثیت ہے جس طرح کہ ایک بندہ تھا، وہ ایک آنکھ سے کانا تھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور بڑا جاہل تھا۔ جاہل لوگوں نے اس سے دلیل پوچھی، حالانکہ مدعی نبوت سے دلیل پوچھنا ہی کفر ہے، اس لیے کہ حضور کے بعد کسی نبی کے آنے کا تصور ہی نہیں ہے، نیا نبی آ ہی نہیں سکتا، تو پھر دلیل کا کیا معنی ہے یا مطالبے کا معنی کیا؟ تو لوگوں نے اس سے دلیل پوچھی، ہاں جی آپ ایک آنکھ سے کانے ہیں اور نبوت کا آپ نے دعویٰ کیا ہے تو اس پر آپ دلیل پیش کریں۔ اب وہ جاہل بندہ تھا، اس نے قرآن سے ایک دلیل پیش کر دی اور کہنے لگا کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کانا نبی یا قرآن پاک میں آیا ہے کانا نبی ہے، کانا نبی یا قرآن پاک میں آیا ہے؟ تو وہی ایک بیچارہ دیہاتی بندہ بیٹھا تھا اور بھی وہ بیچارہ پکا بندہ تھا ذرا عقیدے کا، جب اس نے یہ دلیل دی کہ میری نبوت پر دلیل قرآن میں موجود ہے کانا نبی یا، اس نے کہا اگر قرآن میں یہ موجود ہے تو قرآن میں یہ بھی آیا کانا من الکافرین، کانا کافروں میں سے ہے، تو مسلمان ہی نہیں ہے، نبی کیسے ہوگا؟ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، عقیدہ ختم نبوت کے انکار پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ مرزائی جو دلیلیں پیش کرتے ہیں ان کی دلیلوں کی یہی حیثیت ہے جو کانا نبیہ کی ہے۔ جس طرح کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، وہ کانا عربی والا تھا، افعال ناقصہ میں سے تھا، اب لوگوں کو کیا پتا، اس نے پنجابی والا کانا بنا لیا، چونکہ کانا تھا نا۔ تو اس طرح مرزا غلام احمد قادیانی بھی کانا تھا، ایک آنکھ اس کی بھی جو ہے بیچارے کی جو ڈم تھی اور اس کی جو ہے بیچارے کی ایک آنکھ جو ہے وہ صحیح کام نہ کرتی تھی، پوری طرح کھلتی نہیں تھی، کام کیسے کرتی؟ تو جو حیثیت اس دلیل کی ہے مرزا قادیانی اور مرزائیوں کے دلیل کی وہی حیثیت ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل قرآن پاک کی واضح موجود نہیں ہے اور کوئی حدیث موجود نہیں ہے، صرف دھوکہ اور فراڈ ہے۔ جو میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے ہم اس عقیدہ کو، اس نظریہ کو سمجھیں، اس کے دلائل کو سمجھیں، اگلی نسلوں تک اس عقیدے کو بیان کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا گیا ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔